السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کو سیکھنا اور سکھانا آسان فرمائے۔ ٹھیک ہے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے، آج کی سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جیسا کہ ہم نے ہماری پچھلی کلاس کے اندر پڑھا تھا مخارج کے اصول، ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ سب نے اس ویڈیو کو پوری طرح سے دیکھا ہوگا اور پوری طرح سے سمجھا ہوگا اور اسے ذہن نشین کیا ہوگا، کیونکہ اگر آپ اسے ذہن نشین نہیں کریں گے یا پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو ہمارا یہ سبق جو ہے، آج کا سبق جو ہے، وہ سمجھنے میں اور اسے سمجھ کر آگے یاد کرنے میں بھی مشکل ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے ہمارے پچھلے سبق کی جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر دے دی گئی ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے اس ویڈیو کو پوری طرح سے نہیں دیکھا ہے یا ابھی تک پوری طرح سے نہیں سمجھا ہے تو اسے ذہن نشین کرے، اسے پوری طرح سے دیکھے اور اس ویڈیو کو سمجھ کر آگے اس سبق کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا سبق جو ہمارا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے آج کی سبق کی جو ٹاپک ہے، جو ہمارا موضوع ہے سبق کا، وہ ہے مفردات کے اصول اور ان کے مخارج۔ ٹھیک ہے، تو اب مفردات کے اصول اور ان کی صفات کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو ان کے مخارج جو ہے ان کی صفات سے شروع ہوتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ مفردات کسے کہتے ہیں اور ان کی صفات کسے کہتے ہیں اور ان کے اصول کیا کیا ہے مفردات کے۔ ٹھیک ہے، چلے، مفردات کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا الف، ب، ت، ث۔ ٹھیک ہے، مفردات کسے کہتے ہیں؟ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ چلیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں مفردات کی ادائیگی۔ مفردات کی ادائیگی کیوں؟ کیونکہ ہم کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ہم مفردات کے 29 حروف کو کس طرح سے پڑھنا ہے، یہ جان لے کن حرفوں کو کھینچنا ہے اور کن حرفوں کو جلدی پڑھنا ہے، تو میں اس سبق کے اندر آپ لوگوں کے سامنے ٹک مارک کر دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ مفردات کی ادائیگی میں کس طرح سے مفردات کے 29 حرفوں کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، چلے، الف، ب، ت، ث، جیم، اس کو ہلکا سا کھینچنا ہے، ح، خ، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، ف، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہے، حمزہ، یا۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر اسی لیے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ رہے کہ جب ہم مفردات کی ادائیگی یا مفردات کی مشق کر رہے ہیں تو کچھ ایسے حروف ہیں جن کو تھوڑا سا کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ادائیگی جو ہے، یہ ٹوٹل 14 حروف ایسے ہیں جن کو ہلکا ہلکا مفردات میں کھینچ کر پڑھنا ہے تاکہ ہم کو اس کی ادائیگی پڑھتے وقت آسانی سے سمجھ میں بھی آئے اور ادائیگی ادا کرنے میں بھی آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، چلے، مفردات کے اصول۔ مفردات کے اصول میں سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ مفردات کے 29 حرفوں میں 8 حروف پر پڑھے جاتے ہیں جن کو ہم حروف مستعلیہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کون کون سے حروف ہیں؟ خ، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔
ٹھیک ہے. لیکن ان میں سے ایک حروف جو ہے وہ را، یہ اپنی صفت کو تبدیل کرتی ہے زیر آنے سے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ را کے نیچے زیر آ جائے تو را باریک پڑی جاتی ہے. انشاءاللہ جب ہم لوگ را کا سبق پڑھیں گے تو آپ لوگ کو وہ سبق سمجھ میں آ جائے گا کہ را کب باریک پڑھی جاتی ہے اور کب پر پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو حروف 8 حروف ہے، ان میں سے یہ 7 حروف جو ہے یہ زیر آنے سے بھی پر پڑھے جاتے ہیں. جیسے کہ خ زیر خی، صاد زیر سی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، ظا زیر ظی، غین زیر غی اور قاف زیر قی. یہ زیر آنے سے بھی پر پڑھے جاتے ہیں، اسی لیے ان کو ہم پر حروف بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ صرف حروف مستعلیہ کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے اب جو باریک حروف ہے وہ 21 ہے، 21. ٹھیک ہے، ان کو ہم حروف مستفلہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حروف مستفلہ. یہ جو ہے یہ باریک ہے اور یہ 21 ہے. الف، ب، ت، ث، جیم، ح، دال، ذال، ز، سین، شین، عین، ف، کیف، لام، میم، نون، واو، ہے، حمزہ اور یہ. اب یہ جو ہے یہ ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ صفات کے مطابق آپ لوگوں کو انشاءاللہ آگے سمجھ میں آ جائے گا وہ کس طرح سے باریک پڑھے جاتے ہیں. تو اب مفردات کے اصول میں ہم سب لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ مفردات کے اصول میں کون سے حروف پر پڑھے جاتے ہیں اور کون سے حروف باریک پڑھے جاتے ہیں. چلے اب ہم دیکھیں گے مفردات کی صفات. مفردات کی صفات میں سب سے پہلا حروف جو ہے 29 حروفوں میں الف آتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اب ہم شروع کریں گے الف سے کہ الف کی صفت کیا ہے. الف کی صفات ہے منہ کا خالی حصہ اور طرف لسان. طرف لسان جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا زبانوں کے نام. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر طرف لسان کسے کہا جاتا ہے؟ زبان کا سرہ، جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے ہماری. طرف لسان اوپر کی تالو سے ملے تو الف ادا ہوتا ہے. یعنی ہمارے منہ کا جو اوپر کی تالو ہے، بیچوں بیچ میں جو اوپر کا حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ تالو. تو جو زبان کا سرہ ہے وہ اوپر کی تالو سے ملنا چاہیے، تب الف ادا ہوتا ہے. تو الف ادا ہونے کے لیے منہ کا تھوڑا سا خالی حصہ لگتا ہے اے، پھر وہ سرہ جو ہے زبان کا وہ لگتا ہے اوپر کی تالو سے، تو کیا ادا ہوتا ہے؟ اے لف، الف. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ کچھ لوگ پڑھتے ہیں اس کو الیف، غلط. ٹھیک ہے، اس کو ہم کو الیف بھی نہیں پڑھنا ہے، ہم کو اس کو الف بھی نہیں پڑھنا ہے. کچھ بچے ہیں جو یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو الف پڑھتے ہیں، اس کو الف بھی نہیں پڑھنا ہے. اور کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں الف، تو آپ کو اس کو الف بھی نہیں پڑھنا ہے، اس کو ہم کو پڑھنا ہے کہ الف، الف. ٹھیک ہے، الف یعنی ایک انگلی کھلتی ہے اور ایک انگلی بند ہو جاتی ہے، الف. سمپل طریقے سے اس کی مثال اگر ہم لوگ قرآن سے لیں تو ہم کو اس کی مثال کیا ملتی ہے؟ الحمد للہ رب العالمین الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الحمد. ٹھیک ہے، یہ الحمد للہ رب العالمین یہ بہت آسان مثال ہے کہ ہم لوگ الف کو اے پڑھیں. اگر ہم آ پڑھیں گے تو ہمارے لیے یہ ہوگا کہ الحمد للہ الم ترا. تو یہ جو ہے تجوید کے مطابق ہم کو اے پڑھنا ہے، ہم کو الف. ٹھیک ہے، چلے بے کی صفت. بے کی صفت کیا ہے؟ جب دونوں ہونٹوں کا تر یعنی گیلا حصہ، گیلا والا حصہ آپس میں ملے تو بے ادا ہوتا ہے. بے کیسے ادا ہوتا ہے؟ آپس میں تر یعنی گیلا حصہ ملنے سے بے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب بے کی کتنی صفت ہے؟ ایک صفت تو یہ ہے کہ بے نارمل پڑھا جاتا ہے با. ایک وہ ہے جو اردو کے مطابق پڑھا جاتا ہے بے، اور ایک ہے تجوید کے مطابق جو پڑھا جاتا ہے بے. ٹھیک ہے، بے کی مثال تبت یدا ابی لہب وتب. اب اسی کو اگر ہم پڑھیں گے
نارمل طریقے سے تو پڑھا جائے گا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹھیک ہے. اب نارمل طریقے کے اندر ہو گیا. اب مثلاً یومئذ تحدث اخبارها، اب اسی کو اگر ہم نارمل طریقے سے پڑھیں تو کیسا پڑھا جائے گا؟ یومئذ تحدث اخبارها. تو یہ تجوید کے مطابق پڑھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر حرف کی صفت کیا ہے. ٹھیک ہے، چلیں. ہے کی صفت کیا ہے؟ ثنایا علیا کی جڑوں سے ادا ہونے والا حرف. ثنایا علیا کسے کہتے ہیں؟ سامنے کے دو دانتوں کو ثنایا علیا کہتے ہیں. اب ان کی جڑوں سے ادا ہونے والا حرف جو ہے وہ تھ ہے. ٹھیک ہے. جب طرف لسان یعنی زبان کی نوک، جو زبان کا سر ہے جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے ہماری، اسے کہتے ہیں طرف لسان. جب طرف لسان یعنی زبان کی نوک ثنایا علیا کی جڑوں سے ملے تو تھ ادا ہوتا ہے. تھ کی مثال یعنی مثلا تبت یدا ابی لہب وتب ارأیت الذی یکذب بالدین ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. یہ اس کی مثال ہے جب ہم لوگ تھ ادا کرتے ہیں. تھ ایک نرمی سے ادا ہونے والا حرف ہے. اس کی جو ہلکی سی جو آواز ہے، جو ہلکی سی اس کی ایئر ہے، ہوا جو ہے وہ باہر پھینکی جاتی ہے. تھ، ٹھیک ہے. پورے 29 حرفوں میں مفردات کے دو ایسے حروف ہیں جن کی ہوا جو ہے، ایئر جو ہے وہ پڑھتے وقت باہر پھینکی جاتی ہے. کون کون سے ہیں؟ ایک ہے کیف اور ایک ہے تھ. ٹھیک ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ آگے جب ہم کیف کی مثال دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس وقت اس کی صفت میں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گا. چلیے تھ کی صفات. چلے طرف لسان. طرف لسان یعنی زبان کی نوک جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے، زبان کا سرہ. طرف لسان یعنی زبان کی نوک جب ثنایا علیا اور ثنایا سفلا، یعنی ثنایا علیا اوپر کے دو دانت، ثنایا سفلا اسی کے نیچے کے دو دانت، یعنی ثنایا علیا اور ثنایا سفلا کے کناروں سے ملے تو ث ادا ہوتا ہے. کنارے یعنی جہاں پر یہ ہمارے دانتوں کے کنارے ہیں، ان کے بیچ میں زبان کی نوک آنے سے ث ادا ہوتا ہے. اب ث کی مثال اگر ہم دیکھیں مثلاً اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ثر، ٹھیک ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اس کی مثال ہے. چلے جیم کی صفات کیا ہے؟ وسط لسان. وسط لسان کسے کہتے ہیں؟ وسط لسان یعنی زبان کا درمیانی حصہ، بیچ کا حصہ. ٹھیک ہے، وسط لسان یعنی زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر کی تالو سے ملے. اوپر کی تالو یعنی ہمارے منہ کے اندر جو اوپر کا حصہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تالو. اوپر کی تالو جب اوپر کی تالو سے ملے تو جیم ادا ہوتا ہے. ہماری زبان کا بیچ کا حصہ اوپر کی تالو سے ملتا ہے. وہ آپ خود پڑھیں گے جب تو آپ لوگوں کو بھی فیل ہوگا وہ. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم والسماء ذات البروج. ٹھیک ہے، چلے ہے کی صفت کیا ہے؟ وسط حلق. وسط حلق یعنی گلے کا درمیانی حصہ. حلق یعنی گلے کو کہتے ہیں. وسط حلق. وسط حلق یعنی گلے کا درمیانی حصہ. گلے کا درمیانی حصہ جہاں سے ح ادا ہوتا ہے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، ہے. چلے دیکھتے ہیں خا کی صفت. ٹھیک ہے، ادنائے حلق. ادنائے حلق یعنی گلے کا اوپری حصہ. گلے کا اوپری حصہ یعنی جہاں پر ہم خرخراہٹ محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ادنائے حلق یعنی گلے کا اوپری حصہ جہاں سے خو ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلے اب خو کی مثال لیتے ہیں. مثلا
من شر الوسواس الخناس من شر ما خلق. ٹھیک ہے. خو جب آپ خو کریں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا اوپر گلے کا اوپری حصہ جس کو ہم کہتے ہیں ادنائے حلق. دال کی صفات. ٹھیک ہے. ثنایا علیہ کی جڑوں سے ادا ہونے والے دو حرف میں کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ اس سے پہلے جو ہم نے تھے کی صفات پڑھے اس کی صفات کے اندر بھی ثنایا علیہ کی جڑوں سے ادا ہونے والا حرف تھا تے. ٹھیک ہے. اب تے اور دیل ان دونوں کی صفات سملر ہے, ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے. تو جب طرف لسان یعنی زبان کی نوک, جب زبان کی نوک یعنی زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑوں سے ملے تو تھے اور دیل ادا ہوتا ہے. اب مثال لیتے ہیں دیل کی, جیسے کہ الحمد للہ رب العالمین الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی. ووجدک دیل جو ہے تب بھی وہیں سے ادا ہو رہا ہے جہاں سے تھے ادا ہوا تھا. تو ان دونوں کی مثال جو ہے, ان دونوں کی صفات جو ہے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے. تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم آگے یہ بھی حروف دیکھیں گے جن حروفوں کی صفات ایک دوسرے سے سملر ہے, ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم کو اس سبق میں یہ پتہ چلا دیل کے ساتھ میں تھے کی صفات بھی ملتی ہے اس سے. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں ذیل کی مثال. طرف لسان. طرف لسان تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. طرف لسان یعنی زبان کی نوک. طرف لسان یعنی زبان کی نوک سے ادا ہونے والے دو حرف. وہ دو حرف کون کون سے ہیں؟ ث اور ذیل. ذیل کی صفات بھی وہی ہے جو ث کی صفات تھی. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم کو یہ پتہ چلا اس سے کہ طرف لسان یعنی زبان کی نوک سے ادا ہونے والے دو حرف ہیں, ث بھی اور ذیل بھی. جب طرف لسان ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی یعنی ثنایا علیہ سامنے کے دو دانت اور ثنایا سفلی اسی کے نیچے کے سامنے کے دو دانت ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی سے ملے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ ذیل. ٹھیک ہے. یعنی طرف لسان زبان کی نوک جو ہے ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی سے ملے تو ذیل ادا ہوتا ہے. اب ہم مثال دیکھیں گے اس کی. کون سی مثال ہے؟ وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. ٹھیک ہے. فذلک الذی, ذیل اس میں بھی ذیل آ رہا ہے. تو انشاءاللہ سمجھ کر ہم کو صرف پڑھنا ہے کہ کون سی صفات کہاں سے ادا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. را کی صفات. طرف لسان یعنی زبان کی نوک, مقابل کی تالو. مقابل کی تالو یعنی بیچ کی تالو جو ہے ہمارے منہ کا اوپر کا حصہ, جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مقابل کی تالو. ٹھیک ہے. مقابل کی تالو سے را ادا ہوتی ہے. یعنی زبان کی نوک جو ہے طرف لسان جو ہے مقابل کی اوپر کی تالو سے ملتی ہے تو را ادا ہوتی ہے. اب اس کو اگر ہم مثال لے کر پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم کو را ادا کرنے کے لیے اپنے منہ کو گول کرنا ہوتا ہے. را. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں, آپ خود فیل کریں گے کہ را جو زبان کی نوک ہے وہ اوپر کی تالو سے لگ رہی ہے تھوڑی سی. دیکھیں را. ٹھیک ہے. اب اس کی مثال لیتے ہیں. مثلا لإيلاف قريش ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ٹھیک ہے. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ٹھیک ہے. دو حرفوں کی مثال ز اور سین. طرف لسان یعنی زبان کی نوک سے ادا ہونے والے دو حرف. ٹھیک ہے. دو حرف سے مراد یعنی کہ مثلا ہم کو ز کی صفات بھی وہی ہے اور سین کی صفات بھی وہی ہے. تو دو حرف
سین اور زے جب زبان کی نوک ثنایا سفلا یعنی ہمارے سامنے کے نیچے کے دو دانت ثنایا سفلا کی جڑوں سے ملے. کیا ملے؟ طرف لسان یعنی زبان کی نوک جب نیچے کے دانتوں کی جڑوں سے اندرونی جڑوں سے جب لگتی ہے طرف لسان زبان کی نوک تو کیا ادا ہوتا ہے؟ زے سین. ٹھیک ہے. مثلا اب اس کی مثال لیتے ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها. ٹھیک ہے. یہ زے کی مثال تھی. اب ہم دیکھیں گے سین کی صفات. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. حتی زرتم المقابر یعنی زے کی مثال آپ کو مل گئی. حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اس میں ہم کو سین کی صفات بھی مل گئی. ٹھیک ہے. شین کی صفات. وسط لسان یعنی زبان کا درمیانی حصہ کسے کہتے ہیں؟ بیچ کا حصہ. زبان کا جو بیچ کا حصہ ہے شروع کے حصے کو کہتے ہیں طرف لسان. زبان کا سرہ. وسط لسان یعنی زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر کی تالو سے ملے اور آخر میں طرف لسان یعنی زبان کا نوکیلا حصہ. طرف لسان مقابل یعنی بیچ کا اوپر کی تالو کے بیچ کے حصے کو کہتے ہیں. طرف لسان مقابل کی اوپر کی تالو سے ملتی ہے تو شین ادا ہوتی ہے. اب ہم کوشش کرتے ہیں, چلے پڑھ کر دیکھتے ہیں. شین. اب لاسٹ میں جو فیل ہو رہا ہوگا جو طرف لسان جو زبان کا نوکیلا حصہ ہے وہ اوپر کی تالو سے مل رہا ہوگا. آخر میں طرف لسان مقابل کی اوپر کی تالو سے ملتی ہے. شین. زبان کی نوک اوپر کی تالو سے ملی. شین. ٹھیک ہے. اب شین کی مثال دیکھتے ہیں. چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والشمس وضحاها. ٹھیک ہے. لإیلاف قریش. ٹھیک ہے. یہ اگر ہم پڑھیں گے مثال کے ساتھ میں مشق کے ساتھ میں پریکٹس کرتے ہوئے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ شین کی صفات کیسے ادا ہو رہی ہے اور کہاں سے ادا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. صاد ضاد طا ظا ان چار حرفوں کی صفات کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. حرف لسان کسے کہتے ہیں؟ حرف لسان یعنی زبان کے دو کنارے. جس طرح ہم نے پہلے سبق کے اندر پڑھے تھے کہ زبان کا ایک کنارہ نہیں ہو سکتا. زبان کے دو کنارے ہیں, ایک لیفٹ میں اور ایک رائٹ میں. ٹھیک ہے. حرف لسان یعنی زبان کے دو کنارے جب ضواحک اور طواحن یعنی ہمارے پیچھے کے دانت جو اوپر اور نیچے دونوں طرف ہے, ثنایا علیہ, ثنایا سفلا, رباعیات, انیاب, ضواحک, طواحن اور نواجز. اب ضواحک اور طواحن کو جب حرف لسان یعنی زبان کا ایک کنارہ جو ہے لگتا ہے, ٹچ ہوتا ہے, تو اندرونی حصے کی جڑوں سے لگے تو صاد ضاد طا ظا ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چلے پڑھ کر دیکھتے ہیں ہم لوگ. صاد ضاد صاد ضاد طا ظا. ٹھیک ہے. اب اس کی مثال لیتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صاد فیل ہوگا ہمیں جب ہم پڑھیں گے تو. ٹھیک ہے. اب ضاد کی مثال لیتے ہیں. والضحى غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے. یہ صاد اور ضاد کی مثال ہو گئی. جس طرح ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو وہ اوپر کے اندرونی حصے کو ٹچ ہو رہی ہے زبان. ولا يحض على طعام المسکین. طا. اب اس کے اندر ہم کو کیا فیل کرنا ہے, کیا محسوس کرنا ہے؟ تیسرا حروف صاد ضاد طا. ولا يحض على طعام المسکین. ٹھیک ہے.
واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. ظا، ٹھیک ہے، صاد ضاد طا ظا، ظا چاروں حرفوں کی ہم نے مثال لے لی. عین کی صفات دیکھتے ہیں. وسط حلق، وسط حلق یعنی گلے کا درمیانی حصہ، بیچ کا حصہ. وسط حلق یعنی گلے کے درمیانی حصے سے ادا ہونے والے دو حرف. دو حرف یعنی عین اور ح، یہ دونوں بھی گلے کے درمیانی بیچ کے حصے سے ادا ہوتے ہیں. عین اور ح، عین اور ح. چلے اب دیکھتے ہیں عین کی صفات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ. اب دوسری مثال، قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. ٹھیک ہے. عین. علم بالقلم. علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. ٹھیک ہے. غین اور خا، غین کی صفات. ٹھیک ہے. خا میں نے اسی لیے آپ کو واپس شو کیا ہوں اس کے اندر تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ غین کی صفات جو ہے خا کی صفات سے سملر ہے، ملتی جلتی ہے. چلے غین کی صفات کیسے شروع ہوتی ہے؟ ادنائے حلق. ادنائے حلق یعنی گلے کا اوپری حصہ. اوپری حصہ یعنی اوپر کا حصہ. ادنائے حلق یعنی گلے کے اوپری حصے سے ادا ہونے والے دو حرف غین اور خا. اوپری حصہ یعنی جب ہم غرارہ کرتے ہیں صبح پانی کا یا گرم پانی کا، جب ہم غرارہ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ غرارہ، اس کو کہتے ہیں ادنائے حلق. وہ اوپر کا حصہ ہے جہاں سے خا بھی ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. غین اور خا یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والے حرف ہیں. چلے اب ہم دیکھتے ہیں غین کی مثال. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ. غاشیہ، غاشیہ. ٹھیک ہے. یہ غین جو ہے وہ اوپر کے حلق کے اوپر کے حصے کو ٹچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. چلے فے کی صفات. ٹھیک ہے. ثنایا علیا. ثنایا علیا یعنی ہمارے سامنے کے دو دانت جن کو ہم کہتے ہیں ثنایا علیا. ثنایا علیا کے کنارے جب نیچے کے ہونٹوں کے اندرونی حصے کو لگے تو فے ادا ہوتا ہے. فے یعنی نیچے کے ہونٹوں کے اندرونی حصے کو جب ثنایا علیا کے کنارے لگتے ہیں تو فے ادا ہوتا ہے. کیا ادا ہوتا ہے؟ فے. اس کو فا پڑھیں گے تو نارمل ہوگا فے. ٹھیک ہے. تو فے ادا ہوتا ہے. چلے اب ہم لیں گے فے کی مثال. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. ٹھیک ہے. یہ ادا ہوئے ہم نے پڑھے تب بھی وہ اندر سے ہی ادا ہو رہے تھے، تو اس میں کوئی بھی اختلاف، کوئی بھی کنفیوژن نہیں ہے. قوف کی صفات. قوف کی صفات میں کیا آتا ہے؟ اقصائے لسان. اقصائے لسان یعنی زبان کا نچلا حصہ. نچلا حصہ کون سا ہے؟ جڑوں والا حصہ. جڑوں والا یعنی گلے کے قریب آتا ہے. ٹھیک ہے. اقصائے لسان یعنی زبان کا نچلا حصہ، جڑوں والا حصہ جہاں سے قوف ادا ہوتا ہے. قوف. قوف. اگر ہم لوگ قوف کی مثال لے تو اس کے اندر آتا ہے قل اعوذ برب الفلق. ٹھیک ہے. لقد خلقنا الانسان اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. ٹھیک ہے. کیف کی صفات کیا ہے؟
اقصائے لسان یعنی زبان کا نچلا حصہ جب ادنائے حلق یعنی گلے کے اوپری حصے کو لگے تو کیف ادا ہوتا ہے. دیکھیں کیف، اگر وہی حصہ جو ہے جو اقصائے لسان کا ایک حصہ ہے، اگر ہم اس کو گلے کے نیچے والے حصے میں اگر پڑھیں گے تو قوف ادا ہوگا. لیکن اگر وہی اقصائے لسان کو اوپر کے حصے میں یعنی گلے کے ادنائے حلق والے حصے میں اگر ہم پڑھیں گے تو کیف ادا ہوگا. مثلا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ٹھیک ہے. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ٹھیک ہے، آپ ایک سے دو ٹائم اگر مشق کریں گے تو قوف، کیف یہ سب آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے. چلیں لام کی مثال. لام کی صفات کیا ہے؟ طرف لسان. طرف لسان یعنی زبان کی نوک جو شروع میں آتی ہے، زبان کا سرہ. طرف لسان یعنی زبان کی نوک جب اوپر کی تالو سے، اور حافظ لسان یعنی زبان کے دو کناروں میں سے ایک کنارہ جو ہے ضواحک کو لگنے سے جب ہم پڑھیں گے لام تو آپ دیکھیں کہ طرف لسان زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر کی مقابل کی تالو سے لگتی ہے لام. اور کچھ حصہ جو ہے زبان کا جس کو ہم کہتے ہیں حافظ لسان یعنی زبان کے دو کنارے، ایک کنارہ جو ہے اب اوپر کے پیچھے کے جو ضواحک جو دانت ہیں، ضواحک طواحن، ان کے کناروں سے لگ رہی ہے ہماری زبان کا ایک حصہ لام لام لام. ٹھیک ہے، مثلا اب اس کی مثال لیتے ہیں. الحمد ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك والليل إذا يغشى الحمد لله رب العالمين. الحمد. ٹھیک ہے، میم کی صفات کیا ہے؟ اوپر کے ہونٹوں کا خشک حصہ، یعنی اوپر کے ہونٹوں کا خشک کسے کہتے ہیں؟ جو باہر کا سوکھا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں خشک حصہ. ٹھیک ہے، اوپر کے ہونٹوں کا خشک حصہ جب نیچے کے ہونٹوں کے خشک حصے کو لگنے سے میم ادا ہوتا ہے. کرے مشق کرے، پریکٹس کر کے آپ خود دیکھیں میم. ٹھیک ہے، اب میم کی مثال لیتے ہیں. لم يكن الذين كفروا وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا أو أمر بالتقوى ألم نشرح لك صدرك. ٹھیک ہے، نون کی صفات طرف لسان یعنی زبان کی نوک طرف لسان اوپر کی تالو سے ملے اور دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے نون ادا ہوتا ہے. اگر ہم ایسے ہی پڑھیں گے نون یہاں پر تو ہم لوگوں کا دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے نون ادا ہو گیا. لیکن ہم اگر مثال قرآن کی لے کر پڑھیں گے تو طرف لسان کا حصہ جو ہے وہ اوپر کی تالو سے ملتا ہے. مثلا والنازعات غرقا والناشطات نشطا ہے نا. ان الانسان لفی خسر. زبان کی نوک جو ہے وہ آپ خود مشق کرے، خود فیل کرے کہ زبان کی جو طرف لسان کا جو حصہ ہے وہ اوپر کی تالو سے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، واو کی صفات. ٹھیک ہے، منہ کا خالی حصہ اور جب دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، واو کی صفات کے مطابق اگر ہم لوگ قرآن سے کوئی واو کی مثال لے
تو مثلا والتین والزیتون، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، وهذا البلد الامین، منہ کا خالی حصہ۔ چلے دیکھتے ہیں حمزہ اور ہے کی صفات۔ اقصائے حلق، اقصائے حلق یعنی گلے کا نچلا حصہ، نچلا حصہ یعنی آخری حصہ جو سینے کے قریب آتا ہے، ٹھیک ہے، نچلا حصہ، آخری حصہ جہاں سے حمزہ اور ہے ادا ہوتے ہیں۔ یہ دونوں حرفوں کی صفات جو ہے سملر ہے، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، اسی لیے وہ ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں۔ تو میں نے آپ لوگوں کو شو کر دیا کہ دیکھیں یہ دونوں کی صفات سیم ہے، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ اب مثلا اس کی صفات کی مثال لیتے ہیں، حمزہ ہے، ٹھیک ہے، چلے قرآن سے اس کی مثال لیتے ہیں۔ هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ٹھیک ہے، یہ سب سینے سے ادا ہونے والے حروف ہیں، جیسے کہ حمزہ اور ہے۔ یا کی صفات، ٹھیک ہے، یا منہ کا خالی حصہ اور طرف لسان یعنی زبان کی نوک، زبان کی نوک کسے کہتے ہیں؟ طرف لسان، طرف لسان یعنی زبان کی نوک جب نیچے کے تل سے لگے تو یہ ادا ہوتا ہے۔ نیچے کا تل یعنی ہمارے زبان کی نیچے کا جو تل ہے، جو نیچے کا حصہ ہے، اسے تل کہہ سکتے ہیں۔ یہ زبان کی نوک جو ہے طرف لسان، زبان کی نوک جو ہے نیچے کے حصے کو لگنے سے یہ ادا ہوتا ہے، یہ، ٹھیک ہے۔ اب قرآن سے اس کی مثال لیتے ہیں، مثلا یا ایہا الناس اعبدوا، یا ایہا الانسان، یا ایہا الانسان، ٹھیک ہے۔ یہ جب بھی ہم پڑھیں گے یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ زبان کی جو نوک ہے، طرف لسان کا جو حصہ ہے، وہ زبان کے منہ کے نیچے والے تل کو لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ابھی جب بھی ہم پڑھیں گے تو آپ کو ہر حرف کی صفات کو سمجھتے ہوئے اور اس کی مشق کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے ہم لوگ انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ تب تک کے لیے یہ پورے سبق کی اور ان کی صفات کی مشق کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے قرآن کو سیکھنا اور سکھانا آسان فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ چلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔